اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ آج ہم پہلے ثلاثی مجرد کا باب 2 نصرہ کا مضارع معروف پڑھیں گے۔ تو اس اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں باب 1 جس میں ہم نے فتح کو ڈسکس کیا تھا اور سیکھنے کی کوشش کی تھی۔ اس میں ہم نے جو باتیں سیکھی تھوڑی سی ایک بات میں رہ گئی تھی بتانی، تو آج میں بتا دیتا ہوں کہ جب بھی اسم اگر فعل اگر بولا جاتا ہے تو اکیلا نہیں بولا جاتا ماضی میں۔ اس لیے آج سے ہم اس کو، یہ آج جو باب ہے نصرہ، تو اس سے نہیں بولیں گے بلکہ نصرہ ینصر، فتح یفتح، اسی طرح ضربہ یضرب، تو ماضی اور مضارع کو ملا کے بولا جاتا ہے۔ آگے اس کا مصدر بھی بولا جاتا ہے لیکن وہ ہم پھر جب مصدر پڑھیں گے تو پھر اس کو اٹیچ کر لیں گے۔ آج ہم وہیں پہ ماضی کی جو جہاں سے ہم نے ماضی شروع پڑھا تھا نصرہ فتح، تو وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ ہوا کی ضمیر ہمارے پاس تھی اس کے لیے، مذکر کے لیے تو آج ہم ہوا سے ہی شروع کرتے ہیں کہ ہوا جو ہے وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ ہڈن ضمیر ہے نصرہ کی، واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جب اس کا مؤنث بنایا جاتا ہے تو ہم تا کو اٹیچ کرتے ہیں سنگولر کے ساتھ مؤنث غائب کے لیے، اور تا پہ سکون ہوتا ہے۔ جب مذکر حاضر کے لیے استعمال کرتے ہیں تو تا پہ زبر استعمال کرتے ہیں، اور مؤنث حاضر کے لیے استعمال کرتے ہیں ماضی میں تو تا پہ زیر استعمال کرتے ہیں، اور متکلم واحد کے لیے یعنی میں، آئی کے لیے استعمال کرتے ہیں تو تا پہ ہم پیش استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہم نے چینجز پڑھ چکے ہیں ماضی کی۔ اب پچھلے لیسن میں بھی ہم نے پڑھا کہ جو مضارع کی چینجز ہیں وہ یہ تو ہوا تو موجود نہیں ہوتی، زائد نہیں ہوتی ایک ماضی میں، لیکن مضارع کی جو چینجز ہیں وہ کچھ یوں ہیں۔ ہوا کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں یا کے اوپر زبر، اور مؤنث کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں تا، مؤنث غائب کے لیے اس کے اوپر بھی ہوتی ہے زبر۔ مذکر حاضر کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں تا، اور اس کے اوپر بھی ہوتی ہے زبر۔ اب مؤنث حاضر کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں تا، اور اس کے اوپر بھی ہوتی ہے زبر۔ اور متکلم سنگولر کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں الف، اوپر ہوتی ہے زبر۔ اسی طرح اس میں ہم نے ایک پڑھا تھا نا ماضی میں، تو نحنو کی ضمیر ہے، یہ جمع کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو یہاں مضارع میں ہم جو حرف استعمال کرتے ہیں وہ ہے نون، اس کے اوپر بھی ہے زبر۔ یہ چینجز ہیں مضارع کی شناخت کی بھی، یہی علام اور یہی چینجز ہم یہاں فعل کے ساتھ کر کے اس کو ماضی سے مضارع بنا دیتے ہیں۔ اب جو لفظ ہمارے پاس ہے نصرہ، نصرہ کو دیکھ لیں تو نصرہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے مدد کی، اس نے مدد کی۔ تو انگلش میں ہوگا ہی، مذکر کے لیے ہی ہیلپڈ، ہی
helped. اب جب اس کا پریزنٹ یعنی مضارع بنایا جاتا ہے تو مضارع میں یہ ہو جائے گا کہ وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، کرتا ہے یا کرے گا، یہ دونوں معنیوں میں استعمال ہوتا ہے. وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. اب ہم نصرہ سے بناتے ہیں پہلا صیغہ بناتے ہیں مذکر غائب کے لیے. تو اس میں تھوڑی سی تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں. ایک تو نصرہ جب لکھتے ہیں تو اس میں ایک تبدیلی یہ ہے مذکر غائب کے لیے کہ اس کے لام کلمہ جو آخری کلمہ ہے جو را ہے یہاں پہ اس پہ پیش آ جاتی ہے، اور نون پہ ہم سکون لے آتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا، اب یہ فتحہ سے یہاں سے تبدیل ہوگا، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اس کا یہ جو عین کلمہ ہے سواد، اس کے اوپر فتحہ میں عین کلمہ پہ زبر آئی تھی، لیکن نصرہ میں عین کلمہ پہ ماضی، نصرہ کے ماضی میں تو عین کلمہ پہ زبر تھی، لیکن مضارع میں زبر کی جگہ پیش آئے گی. یہ تبدیلی آئی. یعنی اسی لیے یہ باب فتحہ سے الگ ہوا ہے کہ اس میں فتحہ میں ماضی میں بھی عین کلمہ پہ زبر تھی، مضارع میں بھی عین کلمہ پہ زبر تھی، لیکن نصرہ وہ باب ہے جس کے ماضی میں تو عین کلمہ پہ زبر ہوتی ہے، لیکن جب اس کا مضارع بنایا جائے تو اس کے عین کلمہ کی زبر پیش میں چینج ہو جاتی ہے. یہ حرکت کا فرق ہے، اسی لیے یہ الگ باب میں رکھے گئے ہیں اور فتحہ والے الگ باب میں. اب اس کے ساتھ ہم ملائیں گے جو متصل ضمیر ہے وہ کے لیے. تو وہ کے لیے جب ملائیں گے تو یہ یا کی ضمیر ہے اور اس کے اوپر زبر ہے، تو یہ اس کے ساتھ ملنے کے بعد یوں پڑھی جائے گی ینصرو. ینصرو نصرہ اس نے مدد کی، ینصرو وہ مدد کرتا ہے. نصرہ اس نے مدد کی، ینصرو وہ مدد کرتا ہے. اسی کا ہم اگر مؤنث بنائیں وہ مدد کرتی ہے تو وہی چینجز ہیں. نون پہ سکون، سواد پہ اب ہم زبر کی جگہ پیش استعمال کر رہے ہیں، اور لام کلمات پہ تو یہاں ہوتی ہی پیش ہے. اب اس کے ساتھ جب ہم اٹیچ کریں گے ضمیر تو اس کی ضمیر بھی تا ہے. پہلے کی یا تھی تو اس کی تا ہے. اب تا جب اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا اور اس کے اوپر بھی زبر ہے تو ملا کے پڑھیں گے ینصرو. ینصرو کے بعد تنصرو. ینصرو وہ مدد کرتا ہے، تنصرو وہ مدد کرتی ہے. یہ مؤنث کے دیا ہے. اب جو حاضر ہوتا ہے مذکر اس کے لیے اگر بنائیں تو وہ اس طرح بنے گا کہ ہم اسی طرح ناصرہ کو لکھیں گے، اس کے نون پہ سکون لائیں گے، سواد پہ پیش لائیں گے، اور لام کلمہ بھی جو ہے اس پہ بھی پیش، یعنی عین پہ بھی پیش اور لام پہ بھی پیش. اب اس کی جو ضمیر متصل ہے وہ تا ہے، حرف جو ہے وہ تا ہے. تا کو جب اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو تا پر بھی زبر ہوتی ہے تو یہ بن جاتا ہے تنصرو. تنصرو یعنی تم ایک لڑکے مدد کرتے ہو. اس کا مطلب ہوگا تم ایک لڑکے مدد کرتے ہو. اب وہ ایک لڑکی مدد کرتی ہے اور تم ایک لڑکے مدد کرتے ہو، یہ دونوں صیغے ایک ہی جیسے ہیں. یہ دونوں صیغے ایک ہی جیسے ہیں. وہ ایک لڑکی مدد کرتی ہے اور تم ایک لڑکے مدد کرتے ہو، تنصرو دونوں صیغے ایک جیسے ہیں. اب تم ایک لڑکی مدد کرتی ہو تو اس کے لیے ہم پھر اسی طرح نصرہ کو لکھیں گے. اس کے نون پہ ہم سکون لائیں گے، سواد پہ پیش آئے گی،
را پہ پیش آئے گی اور اس کی متصل ضمیر جو ہے وہ یہ تا ہے، تو تا ہی اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے تو یہ بن جائے گا تنصرو۔ لیکن تنصرو تم ایک لڑکی کے لیے ہم بنا رہے ہیں، تو ہم پیچھے دیکھیں تو تنصرو مذکر کے لیے بھی آ چکا، مؤنث کے لیے آ چکا، پھر مذکر کے لیے آ چکا، تو یہ تیسرا آ رہا ہے۔ تو یہاں سے تھوڑی سی اس میں تبدیلی ہے۔ وہ تبدیلی کیا ہے کہ اس کا جو اس کے ساتھ یا اور نون کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ یہ یا آ گیا اور یہ نون پہ ہوتی ہے زبر، یا پہ ہوتا ہے سکون۔ اب یہ پچھلے حرف پہ پیش ہے تو اگلے کے ساتھ مل نہیں سکتا، کیونکہ آگے یا کے ساتھ یہ کمپیٹیبل نہیں سمجھا جاتا، اس لیے اس کو ختم کر کے اس را پہ ہم زیر لے آتے ہیں، تو یہ بن جاتا ہے تنصرینا۔ تنصرینا تم ایک لڑکی مدد کرتی ہو، تنصرینا تم ایک لڑکی مدد کرتی ہو۔ اب اگر ہم کہیں کہ میں مدد کرتا ہوں تو اس کے لیے پھر ہم اسی طرح نصرہ لکھیں گے، نون پہ ہم سکون رکھیں گے، صاد پہ ہم پیش لائیں گے اور لام پہ پھر پیش آئے گی، اور اس کی متصل ضمیر جو اٹیچ کریں گے وہ ہمارے پاس ہے میرے کے لیے الف کے اوپر یا، الف کے اوپر زبر یہ۔ جب اس کو ملا کے پڑھا جاتا ہے الف کے اوپر زبر ہے تو انصرو۔ انصرو کا مطلب ہوتا ہے میں مدد کرتا ہوں، انصرو کا مطلب ہے میں مدد کرتا ہوں۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ ہم کے صیغے کے لیے کیا تبدیلیاں آئیں گی، تو وہ اسی طرح نصرہ لکھا، نون پہ سکون لائے، صاد پہ پیش اور لام کلمہ پہ ہوتی ہی پیش ہے، تو اس کے ساتھ جو متصل ضمیر ہے ہمارے پاس وہ ہے صرف نون۔ یہ نون اٹیچ کی اور اس کے اوپر زبر ہے، تو یہ بن جاتا ہے ننصرو۔ ننصرو کا مطلب ہے وی ہیلپ، ہم مدد کرتے ہیں۔ تو یہ ہم اگر دیکھیں، ینصرو وہ مدد کرتا ہے، تنصرو وہ مدد کرتی ہے، تنصرو تم ایک لڑکے مدد کرتے ہو، تنصرینا تم ایک لڑکی مدد کرتی ہو، انصرو میں مدد کرتا ہوں، ننصرو ہم مدد کرتے ہیں۔ یہ تقریباً 6 صیغے ہم بنا چکے ہیں، 6 صیغے ہم الگ سے بنا چکے ہیں۔ باقی جو چینجز ہیں وہ موٹی سی ایک چینج اور لکھ لیں کہ تثنیہ جتنوں کا بھی بنتا ہے اس میں الف اور نون کا اضافہ ہے، اور نون کے نیچے زیر ہے، اور اس سے پہلے جو حرف آئے گا اس کے اوپر زبر آئے گی، پیش ہٹ جائے گی اور زبر آئے گی۔ اس سے پیچھے جو بھی حرف آئے گا اس کے اوپر واپس زبر آ جائے گی۔ یہ تثنیہ کا فارمولہ ہے۔ چلیں اب گردان کو دیکھ لیتے ہیں۔ مذکر کے لیے اس نے مدد کی، وہ مدد کرتا ہے، اب وہ کی والا کام ختم ہو گیا، وہ ناصرہ تھا، اب یہ مضارع ہو گیا، تو وہ مدد کرتا ہے بن جائے گا یا کی متصل ضمیر کے ساتھ ینصرو، ہی ہیلپس، ینصرو ہی ہیلپس۔ اگر وہ دو ہو جائیں، دو مذکر ہو جائیں، دو لڑکے ہو جائیں مدد کرنے والے، تو پھر اس کے لیے ینصرو کو ہی چینج کر کے آخری حرف پہ ہم زبر لے آتے ہیں اور اس کے ساتھ ان الف اور نون کا اضافہ کرتے ہیں، تو یہ بن جاتا ہے تنصرانے، ینصرانے، ینصرو سے ینصرانے۔ اور نون کی حرکت کو غور سے دیکھنا، اس کے نیچے زیر ہے، کیونکہ اگلا جو نون آئے گا اس کے اوپر زبر آتی ہے۔ ینصرو ینصرانے، یہ وہ دو مدد کرتے ہیں، دے بوتھ ہیلپ۔ اب اس کی اگر جمع بنائی جائے وہ سب مدد کرتے ہیں، تو پھر اس کے لیے ہم ماضی میں ہم واو اور الف کا اضافہ کرتے تھے،
یہاں ہم واو اور نون کا اضافہ کرتے ہیں. اسی ینصرو کو لکھا. اب اس کے لام کلمہ پہ پیشی رہے گی. واو اٹیچ کیا, اس کے اوپر واو کے اوپر سکون ہے, آگے نون لگایا اور نون کے اوپر زبر ہے, تو یہ بن گیا ینصرون. ینصرون. دے آل ہیلپ, ان سب نے مدد کی. دے آل بوائے ہیلپ, ان سب لڑکوں نے مدد کی. یہ ہو گئے مذکر غائب کے صیغے. اب مؤنث غائب کے صیغے دیکھ لیتے ہیں. تو ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ یا کی جگہ اگر تا اٹیچ کر دیا جائے تو تنصرو, اس لڑکی نے مدد کی. انگلش میں ہوگا شی ہیلپس. سوری, وہ لڑکی مدد کرتی ہے. شی ہیلپس. تنصرو, وہ لڑکی مدد کرتی ہے. شی ہیلپس. اس کا جمع بنانے کے لیے اسی طرح تنصرو کے را پہ زبر لا کے اور الف اور نون کا اضافہ ان ابھی ہم نے یہاں پڑھا. تو تنصران, ان دو لڑکیوں نے مدد کرتی ہیں. وہ دو لڑکیاں مدد کرتی ہیں. دے بوتھ گرلز ہیلپ. تنصران, وہ دو لڑکیاں مدد کرتی ہیں. اب اگر اس کی جمع بنائی جائے تو جمع میں یہ واحد صیغہ ہے جو ایک چینج کے ساتھ آتا ہے. پیچھے دونوں تا کے ساتھ ہیں, اور یہ یاد رکھنا ہے کہ جمع مؤنث غائب کے لیے یا حرف کو اٹیچ کیا جاتا ہے. اور اس کے آخر میں ہنہ کا نون, ہنہ کی ضمیر ہوتی ہے یہاں پہ ان سب کے لیے, تو ہنہ کا نون لے کر اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا جاتا ہے. یہ ہنہ کی ضمیر ہے, اس کا نون اٹیچ ہو گیا, اور تا کی جگہ یہاں ینصرنا. اب لام کلمہ پہ سکون آیا ہوا ہے, یہاں سے سکون. اب اگر ینصرو نہ بناتے تو وہ وزن برابر نہیں آتا تھا, اس لیے اس کے آخری حرف پہ سکون آ گیا ہے. ینصرنا کیا بنا؟ ینصرنا, ان سب لڑکیوں نے مدد کرتی ہیں. دے آل گرلز ہیلپ, وہ سب لڑکیاں مدد کرتی ہیں. دے آل گرلز ہیلپ. یہ تین صیغے بھی آگے ہیں مؤنث کے اور غائب کے. 6 ہو گئے. اب حاضر کے لیے, حاضر مذکر کے لیے, یہاں غائب کے لیے ینصرو, تو اس کا تا کے ساتھ تنصرو. یو ہیلپ, یو بوائے ہیلپ, تم ایک مدد کرتے ہو. اس کا تثنیہ بنایا جائے تو وہی را پہ زبر اور ان لگا دیا. تنصرانے, اور نون کے نیچے زیر ہے, تو بن جائے گا تنصرانے, تم دو مدد کرتے ہو. یو بوتھ ہیلپ, تم دو مدد کرتے ہو. تنصرانے, یہ تثنیہ ہے. اب جمع بنائی جائے تو وہی, یہاں اوپر ہم نے واو اور نون کا اضافہ کیا, تو یہاں بھی واو کا اور نون کا اضافہ ہے, صرف اس کے ساتھ یا اٹیچ تھی غائب کے لیے, اور محضر کے لیے تا اٹیچ ہے. تنصرونا, ینصرونا سے تنصرونا, ان سب نے وہ سب مدد کرتے ہیں. دے آل ہیلپ. اب مؤنث کا صیغہ حاضر کے لیے, تو یہ بھی تنصرو ہی کو اگر استعمال کرتے تو وہ سب کے ساتھ ایک ہو جانا تھا. اس لیے یہاں پہ یا اور نون پہ زبر, یا پہ سکون, اور پیچھے یہاں را پہ پیش تھا تو وہ پیش یا کے ساتھ نہیں پڑھا جا سکتا, اس لیے اس کو پیش کو ختم کر کے یہاں نیچے یہ زیر لائی گئی ہے. تو بن گیا تنصرینا. تنصرینا, تم ایک لڑکی مدد کرتی ہو. تنصرینا, تم ایک لڑکی مدد کرتی ہو. اس کا تثنیہ یعنی یو ون گرل ہیلپ. اس کا تثنیہ بنایا جائے تو وہی الف اور نون اور آخری لام پہ زبر لانا ہے. تنصرانے, تنصرانے, تم دو مدد کرتی ہو. یو بوتھ گرل ہیلپ, تم دو مدد کرتی ہو. اس کا اگر جمع بنایا جائے تو وہی پھر تنصرو کے لام پہ سکون لا کے, اور یہاں انتنہ کی ضمیر تھی, انتنہ کی,
انتنا کی، تو اس کا صرف نون لے کر اس کے ساتھ اٹیچ کیا گیا ہے تو بن جائے گا تنصرنا. اوپر غائب کے لیے ینصرنا، حاضر منس کے لیے تنصرنا، تم سب لڑکیاں مدد کرتی ہو. تنصرنا، تم سب لڑکیاں مدد کرتی ہو. ینصرنا، وہ سب لڑکیاں مدد کرتی ہیں. ینصرونا، وہ سب لڑکے مدد کرتے ہیں. تنصرونا، وہ سب. رہ گیا متکلم کا. ابھی ہم نے متکلم پڑھ بھی چکے ہیں. تو اس کا یہ ہے کہ مذکر اور مؤنث میں کوئی تمیز نہیں ہوتی، کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں کے لیے ایک ہی صیغے ہیں. ایک سنگل کا ہے واحد کا اور ایک جمع کا ہے. تو میں کے لیے الف کے اوپر زبر اور نون پہ سکون لا کر انصرو، اتنی سی چینج ہے. انصرو، یہ ینصرو سے یا کو ہٹا کے الف کا اضافہ کیا تو بن گیا انصرو. اس کا تثنیہ بنائیں تو نون اٹیچ کریں گے ننصرو. یہ ہوتا نہیں ہے اس لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ یہاں پہ نحنو کی ضمیر ہے، ہم سب مدد کرتے ہیں. نون اٹیچ کی تو شروع اسی طرح رہ گیا ننصرو، ہم مدد کرتے ہیں. وی آل ہیلپ، ہم مدد کرتے ہیں، وی آل ہیلپ. اب اگر یہاں سے پڑھیں نا اس طرف سے ایسے ایک کو چھوڑ کے، ینصرو، تنصرو، تنصرو، تنصرینا، انصرو، ننصرو. ینصرو، تنصرو، تنصرو، تنصرینا، انصرو، ننصرو. یہ اس طرح سے یہ یاد ہو گئے تو باقی آگے تثنیہ بنا لیتا ہے بندہ. ٹھیک ہے. ینصرو، ینصرانے، ینصرونا، تنصرو، تنصرانے، تنصرنا، تنصرو، تنصرانے، تنصرونا، تنصرینا، تنصرانے، تنصرنا، تنصرنا. انصرو، ننصرو، انصرو، ننصرو. ینصرو، ینصرانے، ینصرونا، تنصرو، تنصرانے، ینصرنا، ینصرنا. تنصرو، تنصرانے، تنصرونا، تنصرینا، تنصرینا، تنصرینا. ایسے پڑھنا ہے اس کو. تنصرینا، تنصرانے، تنصرنا. انصرو، ننصرو. یہ دوسرا باب بھی مکمل ہو گیا. اس باب کی خاص بات، ایک ہی بات، اس کے حین کلمہ پہ مضارع میں پیش آتی ہے. ماضی میں زبر ہی رہتی ہے لیکن مضارع کے اندر اس کے حین کلمہ پر پیش آتی ہے اور یہ پیش پوری گردان میں اپنی جگہ پر قائم رہتی ہے. دیکھ لیجئے یہ واحد مذکر کا تھا تو یہاں بھی یہ پیش موجود ہے. ینصرانے میں یہ پیش موجود ہے. ینصرونا میں یہ پیش جو ہے سواد پہ موجود ہے. تنصرو میں یہ موجود ہے. تنصرانے پھر یہ موجود ہے. ینصرنا میں یہ موجود ہے. تنصرو میں یہ موجود ہے. تنصرانے یہ موجود ہے. تنصرونا. یعنی کہ دیکھا جائے تو سب میں پیش اپنی جگہ پر قائم رہتی ہے. لیکن نصرہ سے یہ آیا ہے، نصرہ اس کا ماضی تھا، اس کے حین کلمہ پر زبر تھی تو مضارع میں آنے کے بعد یہ چینج ہو کر پیش ہو گئی ہے. اس لحاظ سے فتح سے یہ باب یوں الگ ہوا کہ اس کے ماضی میں بھی زبر تھی اور مضارع میں بھی زبر رہی. لیکن نصرہ میں ماضی میں زبر تھی، مضارع میں آنے کے بعد وہ پیش میں چینج ہو گئی. یہ اس کا مین فرق تھا. باقی یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ تینوں صیغے یعنی مؤنث غائب کے لیے، مذکر حاضر اور مؤنث حاضر کے لیے ایک ہی صیغے ہیں، تینوں ایک ہی قسم کے. اب مذکر غائب اور مذکر حاضر جمع، مذکر غائب اور مذکر حاضر جمع، ان دونوں کے لیے ینصرونا اور تنصرونا صرف تا اور یا کا فرق ہے. یا ہوگا تو غائب ہوگا، تا ہوگا تو موجود ہوگا.
اسی طرح اگر مؤنث کو دیکھ لیں تو مؤنث غائب اور مؤنث حاضر جمع کے لیے کیا کتنا فرق ہے؟ ینصرنا، اور یہاں پر تنصرنا، یا سے تا کا فاصلہ ہے، آخر میں نون دونوں کے آتا ہے. ینصرنا تنصرنا، ان دو لڑکیاں مدد کرتی ہیں، تم دو لڑکیاں مدد کرتی ہو. انصرو، میں مدد کرتا ہوں. ننصرو، ہم مدد کرتے ہیں. اسی کردان کو، ان چینجز کو ذہن میں بٹھاتے جائیں. ابھی اس کے 4 باب سو رہتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں آپ کو یہ سارے انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے. کچھ تھوڑا سا کام کر لیں. یہ لفظ ہوتا ہے دخلا، یہ بھی اسی باب کا ہے. دخلا، وہ داخل ہوا. اور یہ ہوتا ہے خرجا، وہ خارج ہوا، نکلا، یعنی وہ نکلا. یہ دونوں اسی سے ہیں. اگر خود پریکٹس کر لیں تو ضرور گردان ٹیبل بنا کے کر لیجئے گا. اس کا کمنٹس میں اگر بھیجنا چاہیں، دل کرے تو بھیج دیجئے گا، نہیں چاہتا تو نہ بھیجیے گا. باقی اس کی خود پریکٹس کر لیجئے گا. یہی گردان آپ کو آگے بہت کام آئے گی. یہاں سے یہ 2 چیزیں امر کے لیے، امپیرٹیبل کے لیے استعمال ہوتی ہیں. وہ آگے ہم پڑھیں گے، سیکھنے کی کوشش کریں گے. یہ چینجز آپ ذہن میں بٹھا دیں. سب کے ساتھ یہی آتی ہیں. یہاں پہ کوئی اور بھی حرف آ جائے تو اسی طرح اس کی اس باب کا ہوا تو یہی چینجز ہیں. یہ بابس کے ساتھ گروپنگ کرتے جائیں گے تو پھر جائیں گے. جیسے اوپر میں نے لکھا خارجہ یخرجو، یخرجو، یعنی اس پہ بھی پیش آ جائے گی، اس پہ بھی. خارجہ یخرجو، داخلہ یدخلو. اور آئندہ سے کبھی بھی اکیلا لفظ نہیں بولنا. اب ہم مضارع پڑھ چکے ہیں تو دونوں کو ملا کے پڑھنا ہے. کوئی لفظ جیسے فتح یفتحو، اسی طرح فتح یفتحو. اسی طرح ضربہ یضربو، نصرہ ینصرو، سمعہ یسمعو، خسبہ یخسبو. اسی طرح کرما یکرمو. تو یہ یاد ہو جائیں گے. اس کے ساتھ پھر بعد میں مصدر بھی اٹیچ ہوتا ہے تو وہ بھی اٹیچ کر دیں گے. ایک دفعہ پھر دیکھ لیں اس کو، گردان کو. ینصرو، ینصرانے، ینصرونا، تنصرو، تنصرانے، ینصرنا، ینصرنا، تنصرو، تنصرانے، تنصرونا، تنصرینا، تنصرانے، تنصرنا. انصرو، ننصرو، انصرو، ننصرو، ینصرو، ینصرانے، ینصرونا، تنصرو، تنصرانے، ینصرنا، تنصرو، تنصرانے، تنصرونا، تنصرینا، تنصرانے، تنصرنا، انصرو، ننصرو. انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم باب ضربہ پڑھنے کی کوشش کریں گے.